ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے نجات و ہدایت کی راہ بتانے کے لیے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا اور اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اور جسے چاہا احسان و تقوی کی توفیق دی۔ میں اس بڑی شان والے اللہ کی بے شمار اور بے انتہا نعمتوں پر حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جسے ہم ہمیشہ رہنے والی نعمت کی امید کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ خلیل مجتبی اور نبی مصطفیٰ ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کے ہمدردی و ہدایت والے آل و اصحاب پر، اور ان پر جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں جب تک رات تاریک اور صبح روشن ہو اور ہمیشہ رہنے والی خوب سلامتی ہو۔ اما بعد، مومنو، اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو، اسلام کے مضبوط کڑے کو تھام لو اور جان لو کہ سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو کہ بلا شبہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جو ان سے الگ ہو وہ جہنم رسید ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جمال و جلال اور پختگی و کمال سے پیدا کیا ہے، ایسی زینت سے جو نگاہوں کو کھینچتی ہے، اور ایسی خوبصورتی سے جو غور و فکر کرنے پر ابھارتی ہے، جس کے عجائب ختم نہیں ہوتے اور نہ جس کے اسرار کی کوئی انتہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا، اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں، اور زمین کو دیکھو کہ اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں، اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بہ تہ ہوتا ہے۔ کائنات اپنے آسمان و زمین، نجوم و کواکب، لیل و نہار اور شمس و قمر کے ساتھ خالق کی تخلیق کی پختگی پر روشن دلیلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے مقرر منزل کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج سے ہی ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ ہم جب اس کی تخلیق کے نشانات پر غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر موزوں ہے اور اندازہ پختہ ہے۔ اللہ نے سچ کہا ہے، ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اللہ پاک نے اچھی طرح تخلیق کی، اسے عمدہ بنایا اور اسے خوب پختہ کیا، اور اسے اس کی حیت و عمل میں انوکھا بنایا۔ اس نے ہر چیز کو اس طرح اس کی ساخت بخشی اور اس کو راستہ بتایا جو اس اعلیٰ و بلند ذات کی حکمت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی چھان بین کرنے والا محقق کوشش کرے کہ وہ خالق کی صنعت میں کوئی خلل پائے تو اس کی کوشش اس کی طرف ذلیل و خوار اور ضعیف و درماندہ ہو کر لوٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں سے اچھا کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ اللہ کے بندو، یہ سب اللہ کی صنعت کے عجائب میں ہمیں نظر آنے والی ظاہر چیزوں کی پختگی ہے، تو ان باطن چیزوں کا کیا عالم ہوگا جنہیں ہم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ روز اس طرح اڑے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ اور حق تعالیٰ لگاتار لوگوں کے لیے اس کائنات کے اسرار اور نشانیاں اور اپنی خیرہ کن کاریگری دکھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر شاہد ہے؟ اور جب انسان کے نزدیک سب سے قریب ترین چیز اس کی ذات ہے تو اس کے خالق و باری اور فاطر و مصور نے اسے اپنی ذات پر غور و فکر کرنے کی طرف بلایا ہے، تاکہ وہ اپنی ذات میں تدبیر کے آثار قائم اور اپنے خالق کی تخلیق کی پختگی کے دلائل کو گویا دیکھے، جو مدبر پر گواہ، اس پر دلیل اور اس کی طرف رہنما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ تو بعد اس کے کہ انسان اپنی خلقت سے قبل کوئی قابل
قابل ذکر چیز نہیں تھا، وہ خلقت و خوبصورتی میں ایک پختہ اور درست مخلوق بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، بڑا بابرکت ہے۔ ایمانی بھائیوں، جب اللہ پاک نے اپنی تخلیق کو انتہائی درجے میں پختہ بنایا ہے اور اسے آخری درجے میں مضبوط کیا ہے، تو اس کی شریعت بدرجہ اولا نہایت مضبوط و مستحکم ہوگی۔ قرآن و سنت دونوں کے دونوں محکم و مضبوط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہیں، اسی لیے اس نے اپنے بندوں کو پختگی سے کام کرنے کا حکم دیا اور اسے پسند کیا، اور کام کو پختگی سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کامل ترین اور احسن ترین شکل و صورت میں انجام دیا جائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، رب تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کو پسند کرتا ہے اور وہ صفات کے تقاضوں کو پسند کرتا ہے، اور پسند کرتا ہے کہ ان کے آثار بندوں پر ظاہر ہوں۔ وہ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کریم ہے اور صاحبان کرم کو پسند کرتا ہے، علیم ہے اور اہل علم کو پسند کرتا ہے، طاق ہے اور طاق والوں کو پسند کرتا ہے، قوی ہے اور قوی مومن اس کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، صبور ہے اور صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکور ہے اور شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے صفات کے آثار سے متصف ہونے والوں کو پسند کرتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ان کے متصف ہونے کے بقدر ہوتا ہے، اور یہ اس کی معیت خاصہ ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اچھا کام کرو، یقیناً اللہ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت میں آئے لفظ احسان کے معنی میں سے پختگی و مضبوطی ہے۔ پتہ چلا کہ چیز کو اچھی طرح کرنا اور اسے محکم و پختہ طریقے سے انجام دینا عظیم شرعی تقاضوں میں سے ہے، اور سب سے پہلی چیز جس میں پختگی و استحکام کی بندے کو کوشش کرنی چاہیے وہ اللہ جل جلالہ کی توحید ہے، اور صرف اسی کی عبادت کرنا ہے۔ توحید ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور جنت و جہنم کو پیدا کیا، اسی کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل کی، اور یہی دین کی اصل اور بنیاد ہے، اور اس کا سب سے پہلا رکن ہے، اور سب سے پہلی چیز ہے جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے، اور یہ ایمان کا سب سے بلند شعبہ ہے، اور میزان میں سب سے بھاری چیز ہے، اور سب سے پہلی چیز ہے جس کے بارے میں بندے سے قبر میں اور حشر و نشر کے دن پوچھا جائے گا، اور موحد کے بارے میں سب سے زیادہ امید ہے کہ وہ اپنے رب کی معافی و مغفرت سے شاد کام ہو۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو مجھ سے پوری زمین کی وسعت بھر گناہوں کے ساتھ ملے گا اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جس نے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت سے سرفراز ہوا جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، اور جس نے توحید میں گڑبڑ کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو شریک کیا، اس کی عبادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ بے نیاز اور عزیز ہے، وہ کوئی ایسا عمل قبول نہیں کرتا جس کا مقصد اس کی رضا جوئی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے مستغنی ہوں۔ جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمانی بھائیوں، توحید کے بعد اعمال میں پختہ کاری کا سب سے مستحق عمل وہ ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو اچھی طرح کرنے کی ترغیب دی، یہاں تک کہ ٹھنڈی اور جیسی کسی ناپسندیدہ کیفیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہاری اس چیز پر رہنمائی نہ کروں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ناگواروں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوتاہی کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ لوٹے، یہاں تک کہ جب ہم راستے میں پانی کے پاس پہنچے، بعض لوگوں نے عصر کے وقت جلد بازی سے کام لیا، انہوں نے جلدی وضو کیا، ہم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں چمک رہی ہیں، انہیں پانی نے نہیں چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے جہنم کی ویل و وعید ہے، اچھی طرح وضو کرو۔ نماز توحید کے بعد عظیم ترین شعار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھی طرح نہ انجام دینے پر دھمکایا، بلکہ جس نے اسے اچھی طرح ادا نہ کیا اور اس کے ارکان میں کوتاہی برتی تو آپ نے یہ گنا کہ اس شخص نے نماز نہیں پڑھی۔ صحیحین میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا جس نے اچھی طرح نماز ادا نہیں کی تھی، لوٹو اور نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی تربیت پختہ کاری پر ہوئی، چنانچہ ان میں سے کوئی جب قرآن کریم کی چند آیتیں یاد کرتا تو اس وقت تک دوسری آیتوں کی طرف نہیں بڑھتا جب تک انہیں اچھی طرح سمجھ نہ لیتا اور ان پر عمل نہ کر لیتا۔ امت مسلمہ شریعت میں اچھی طرح پختگی سے انجام دینے کا معاملہ تعبدی شعائر ہی سے منسلک نہیں اور نہ صرف شرعی علوم سے منسلک ہے بلکہ دنیاوی اعمال میں بھی یہ مطلوب ہے، اس لیے کہ اچھی طرح پختگی سے انجام دینا کائنات کا قانون، زندگی کا منہج اور تہذیب کی علامت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں اس بات کا اہتمام کیا کہ اسے اچھی طرح سے پختگی سے انجام دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے جب تم قصاص یا حد میں کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو
کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. تم میں سے ایک شخص جو ذبح کرنا چاہتا ہے وہ اپنی چھری کی دھار کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو اذیت سے بچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ مسلمان اپنے کام کو اچھی طرح پختگی سے انجام دینے کا عادی ہو، ہر چند کے اس عمل کا کوئی سماجی اثر نہ ہو جیسے مویشی کو ذبح کرنا، جو کسی بھی طرح ہو کام ہو جانے سے ختم ہو جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف میدانوں میں اچھی طرح پختگی سے انجام دینے کا قصد رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنرمندوں میں اچھی طرح اور تخلیقی مہارت کے ساتھ کام انجام دینے والوں کی تعریف کیا کرتے تھے اور ان کو سپرد وہ کام کرتے تھے جنہیں وہ اچھی طرح پختگی سے انجام دینا جانتے ہوں. یہ طلق بن علی الحنفی رضی اللہ عنہ ہے. مدینہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے. انہوں نے ان کے ساتھ پتھر ڈھونا چاہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گارا ملانے پر لگایا کہ وہ اس میں مہارت رکھتے تھے. مسند امام احمد میں طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد کی تعمیر کر رہے تھے. انہوں نے کہا گویا کہ انہیں ان کے کام کا طریقہ پسند نہ آیا ہو. انہوں نے کہا میں کدال لیا اور اس سے گارا ملانے لگا. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا کدال لینا اور کام پسند آیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلق بن علی حنفی کو گارے کے لیے چھوڑ دو، اس لیے کہ گارے کے لیے وہ تم میں سب سے مضبوط آدمی ہے، بلکہ کام کو اچھی طرح انجام دینے کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت اونچی سطح پر گئے. صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے اچھا کفن دے. اور بہقی کے شعب ایمان میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے قبر میں ایک سوراخ چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی قبر کو برابر کرو، یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا جہاں تک اس کی بات ہے تو اس سے میت کو نہ فائدہ پہنچے گا اور نہ نقصان، لیکن اللہ کام کرنے والے سے یہ چاہتا ہے کہ جب وہ کوئی کام کرے تو اچھی طرح مضبوطی سے پختگی سے کرے. اللہ آپ کی حفاظت کرے. غور کیجئے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح پختگی سے کام کو انجام دینے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اس مقام میں بھی جہاں میت کو نہ کوئی نقصان ہونا ہے اور نہ فائدہ. یہ دراصل اچھی طرح پختگی سے کام کرنے اسے فروغ دینے کا حکم ہے تاکہ یہ کام کو اچھی طرح انجام دینے اور بہتر کرنے کی دعوت کا محرک ہو کہ جب کفن اور قبر کی برابری میں اچھی طرح عمل مطلوب ہے تو جو چیزیں ان دونوں سے بڑی ہیں ان میں بطریق اولا مطلوب ہوگا، کیونکہ زندگی نہ تو نشو و نما پاتی ہے اور نہ پھولتی پھلتی ہے اور نہ وطن کی تعمیر ہوتی ہے اور نہ وہ ترقی کرتا ہے مگر کاموں کو اچھی طرح پختگی سے انجام دینے سے. اس کا تعلق چاہے تعبدی اعمال سے ہو یا برتاؤ سے ہو یا معیشت سے، کہ ہر عمل جیسے مسلمان عبادت کی نیت سے انجام دیتا ہے اس پر اسے اجر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے، مجھے ان میں موجود آیات و حکمت سے اور آپ کو رفت سے نوازے. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے آپ کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے، بلا شبہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحیم ہے. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا اور صحیح ظالم بنایا اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بلند و بالا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ کے آل و اصحاب پر اور ان پر جنہوں نے ہدایت قبول کی. اما بعد، مومنوں کام کو اچھی طرح پختگی سے انجام دینا ایک ایسا ہدف ہے جس سے مسلمان بلند ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ وہ اپنے رب کی خوشنودی اور اس کے لیے اخلاص میں ترقی کرتا جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عمل میں سے صرف اسی کو قبول کرتا ہے جو صرف اسی کی رضا جوئی کے لیے ہو، اور عمل میں اخلاص اسے اچھی طرح انجام دیے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، یعنی سب سے خالص اور سب سے درست. خالص اخروی ہے اور درست دنیاوی، یعنی کہ یہ کہ اچھی طرح پختگی سے انجام دیا جائے. ایمانی بھائیوں، ہماری عملی زندگی میں کام کو اچھی طرح پختگی سے انجام دینا موقع ہوتا ہے کہ آدمی زندگی کے تمام گوشوں میں تفوق و برتری کے لیے کوشش کرے تاکہ کام کو اچھی طرح پختگی سے انجام دینے کی عادت اس کی شخصیت کی بنیادی شناخت ہو اور اس کے طرز زندگی کا وتیرہ ہو جو بندے کی نفع بخشی اور معاشرے کے تعامل و کارکردگی کا لازمہ بن جائے. بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کام کو اچھی طرح پختہ کاری سے انجام دینے کے اقدار پر کریں تاکہ وہ ثمر آور زندگی جی سکیں اور آخرت میں اللہ کی رضا سے سرفراز ہو سکیں. اللہ کے بندو، کام کو اچھی طرح پختہ کاری سے انجام دینے پر فرزندوں کی تربیت ان کے اندر قوت ارادی کو مضبوط کرتی ہے جس سے ان کا ایسا حوصلہ مند ذہن بنتا ہے جس سے وہ بلند معاملات کو حاصل کرتے ہیں اور گھٹیا کاموں سے دور رہتے ہیں. یوں وہ اپنے آپ کو نفع پہنچاتے ہیں اور اپنے وطن کی تعمیر کرتے ہیں. اور کام کو اچھی طرح سے مضبوطی سے انجام دینے پر بچوں کی تربیت میں والدین کو جو چیزیں مدد پہنچاتی ہیں ان میں ان کا شریعت کے احکام کی پابندی ہے. مثال کے طور پر نماز ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں اس کا حکم دیا جائے گا اور 10 سال کی عمر میں اس پر پٹائی کی جائے گی کہ جب وہ مکلف ہونے کے مرحلے کو پہنچے گا تو نماز کو اچھی طرح قائم کرے گا، اس میں عمدگی سے کام لے گا، اس کو مضبوطی سے ادا کرے گا. فرزندوں کی جب نماز پر اس طرح تربیت ہوگی تو وہ کئی مہارتوں میں پختہ ہو جائیں گے، جیسے وقت پر نماز قائم کرنا، اس کے اندر اللہ سے ملاقات کو
मुस्तहज़र रखना, शब रोज में 5 मरतबा अमाल और अरकान में इत्मीनान सुकून के साथ उसे अंजाम देना और सफ़ों को सीधी करना और इमाम की पैरवी करना, ये तमाम अमाल काम को अच्छी तरह पुख्तगी से अंजाम देने की आदत अपनाने का तकाजा करते हैं। यहाँ तक कि अच्छी तरह पुख्तगी से अंजाम देने की ये खूब नमाज से बकिया सारे अमाल तक मुंतकिल हो जाए, वो अमाल दुनियावी हों या उखरवी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया तो सही फरमाया, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पे कोई नहर जारी हो जिसमें वो हर रोज 5 मरतबा नहाता हो, तो तुम क्या कहते हो कि ये काम उस पर कुछ भी मैल कुचैल छोड़ेगा? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, ऐसा करने से कुछ भी मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजों की यही मिसाल है, अल्लाह ताला इनके जरिए से गुनाहों को मिटा देता है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये बातें रही, अल्लाह आप पर रहम करे और दुरूद सलाम भेजिए मखलूकात के सरदार और अहले इस्लाम के खुदवा पर, कि उसका हुक्म आपको आपके रब ने दिया है, उसने करीमाना बात कही है। अल्लाह ताला उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। अल्लाह तू दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद पर, उनकी बीवियों पर और जुर्रियत पर, जैसे तूने दुरूद नाजिल फरमाया आले इब्राहिम पर, और तू बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद पर, उनकी बीवियों पर और जुर्रियत पर, जैसे तूने बरकत नाजिल किया आले इब्राहिम पर। बेशक तू बहुत तारीफ के लायक और साहिब अजमत है। अल्लाह तू खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से और बाकी तमाम सहाबा और ताबीन से और उन लोगों से राजी हो जा जो ता क़यामत उनका अच्छी तरह इत्तबा करे उनके साथ। हमसे भी अपने अफ़्व करम और सखावत से राजी हो जा या अरहमर राहिमीन। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर और इस मुल्क और मुसलमानों के सारे मुल्कों को अमन और इत्मीनान का गहवारा बना। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम, तू खादिम हरमैन शरीफैन को तौफीक याब कर। अल्लाह तू उन्हें और उनके वलीअहद को उस काम की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो और तू उससे राजी हो, और उन्हें इस्लाम और मुसलमानों की तरफ से बेहतरीन बदला इनायत कर। अल्लाह उन कोशिशों को बाबरकत कर, उनके मकासिद को पूरा कर और उनका तू हामी और नासिर और मददगार हो। अल्लाह मुसलमानों के गमज़दा लोगों के गम को दूर कर, परेशान हाल लोगों की परेशानी खत्म कर, कर्जदारों के कर्ज अदा कर दे और हमारे और मुसलमानों के मरीजों को शिफा दे। अल्लाह तेरा पड़ोसी मुअज़्ज़ज़ है, तेरी सना बड़ी है, तेरे अस्मा मुक़द्दस हैं और तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। अल्लाह तू फ़लस्तीन में हमारे भाइयों के लिए हो जा। अल्लाह तू उनके आगे से और पीछे से, दाएं से और बाएं से और ऊपर से हिफाजत फरमा, और हम तेरी अजमत की पनाह चाहते हैं कि वो अपने नीचे से कत्ल किए जाएं। अल्लाह उनकी शिकस्ती को जोड़ दे, उनकी कमजोरी पर रहम फरमा और तमाम मामलात में ऐ रब्बुल आलमीन उनका अंजाम अच्छा कर। अल्लाह तू अपने और उनके दुश्मन को पकड़ ले। अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत कर और उसे ता क़यामत पुरश को मुअज़्ज़ज़ रख। अल्लाह तमाम मामलात में हमारा अंजाम अच्छा कर और हमें दुनिया की खारी और आखिरत के अजाब से बचा। अल्लाह हमारे मरीजों को शिफा दे, आजमाइश में मुब्तला लोगों को आफियत दे, हमारे मुर्दों पर रहम कर और हम में से कमजोरों का तू हो जा। अल्लाह तू हमारी तौबा कबूल कर, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी दुआएं कबूल कर, हमारी हुज्जत को साबित कर, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी जुबानों को दुरुस्त कर, हमारे दिलों से कीना निकाल दे। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं और ईमानदारों की तरफ से हमारे दिल में कीना और दुश्मनी न डाल। ऐ हमारे रब, बेशक तू शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें अज़ाब जहन्नम से निजात दे। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज्जत वाला है, हर उस चीज से जो मुशरिक बयान करते हैं। पैगम्बरों पर सलाम है और सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है।